بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، خوش آمدید آپ کو آپ کے تعلیمی چینل پر۔ اور آج میں آپ کو نظم حمد کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اس کے شعر نمبر 3 اور 4 کا مفہوم بتاؤں گی، تشریح بتاؤں گی اور ادبی محاسن پہ بات ہوگی، اور اختتام پر آپ کو مختصر سوالات بھی شامل کیے گئے امتحانی نقطہ نظر سے، جو آپ کے لیے بہت اہم ہیں، اس لیے آپ کے لیے یہ بہت اہم لیکچر ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے حرم یعنی خانہ کعبہ کی شان اور اس کے انعام و اکرام کی عظمت بیان کر رہا ہے شاعر۔ اس میں شاعر حیرت اور عقیدت کے عالم میں کہتا ہے کہ اے میرے رب، تیرے گھر حرم کی عظمت کا کیا کہنا، تیرے عطا کردہ کرم و رحمت کی کیا بات ہے۔ یہ سب کچھ اتنا عظیم ہے کہ الفاظ اس کی مکمل تعریف سے قاصر ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میری زندگی میں بار بار تیرے حرم کا دیدار اور آنا لکھ دیا جائے، یعنی جب تک زندہ رہوں بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب ہو اور یہ مقدر کا حصہ بن جائے۔ اس شعر کی تشریح ہے: شاعر اپنے جذبات کو انتہائی سادہ مگر پر اثر انداز میں بیان کرتا ہے۔ تیرے حرم کی کیا بات ایک ایسا جملہ ہے جو عقیدت، محبت اور احترام سے لبریز۔ خانہ کعبہ وہ مقام جہاں سے ایمان والوں کو روحانی توانائی ملتی ہے، جسے دیکھنے کو دل ترستا ہے، اس کی تعریف لفظوں میں ممکن نہیں۔ دوسری طرف شاعر اللہ کے کرم کی بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم بے حد و حساب ہے۔ وہ اپنے بندوں پر بغیر کسی شرط کے رحم فرماتا ہے، اس کی دعائیں سنتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ شاعر کا انداز اظہار سادہ ہے لیکن جذبات کی گہرائی بہت نمایاں ہے۔ وہ لفظ کیا بات کو دہرا کر حیرت، عقیدت اور شکر مندی کے احساس کو تقویت دیتا ہے۔ شاعر بڑی عقیدت کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ مولا، میرے نصیب میں یہ سعادت ہمیشہ کے لیے لکھ دے کہ میں بار بار تیرے در پر آ سکوں، تیرے حرم میں حاضری دے سکوں۔ تا عمر کا مطلب ہے پوری زندگی، اور مقدر لکھ دے سے مراد یہ کہ یہ خواہش میرے نصیب میں شامل ہو جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر مومن کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی زیارت، اذان کی صدا کا بار بار سننا اور اللہ کے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی یہ خواہش پیدا کرے۔ آخر میں اللہ اکبر کی تکرار اس جذبے کو تقویت دیتی ہے، جیسے دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رواں ہوں اور زبان پر اللہ کی بڑائی ہو۔ اس شعر کے ادبی محاسن ہیں: تکرار، کیا بات کی تکرار جذبات کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ سہل ممتنع ہے، عام الفاظ میں گہرا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ اس نے خطاب ہے، مولا کا لفظ استعمال براہ راست اللہ سے مخاطب ہونے کا انداز ہے جو دعائیہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدت و جذبات نگاری ہے، شعر مکمل طور پر عقیدت و محبت سے لبریز ہے۔ جب اس کا موازنہ یہاں پہ کیا گیا ہے، شاعر نے حرم اور کرم دونوں کو غیر معمولی عظمتوں کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کا انداز دعائیہ ہے، یہ شعر ایک دعا کی شکل میں ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ تکرار ہے، اللہ اکبر کی تکرار روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ پھر سہل ممتنع یعنی سادہ الفاظ میں گہرے جذبات ہیں، حسن طلب ہے، بندگی اور عاجزی کا اعلیٰ اظہار ہے، تاثر انگیزی ہے، قاری کے دل پر اثر ڈالنے والا لہجہ ہے۔ اس کے امتحانی نقطہ نظر سے آنے والے متوقع سوالات ہیں: شاعر حرم سے کیا مراد لے رہا ہے؟ یہاں حرم سے مراد خانہ کعبہ یا بیت اللہ ہے، جو اسلام کا مقدس ترین مقام ہے۔ کرم کا مطلب کیا ہے؟ کرم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، فضل، عطا اور رحم۔ کیا بات کی تکرار کس جذبے کی عکاسی کرتی ہے؟ حیرت، محبت، عقیدت و عاجزی۔ شاعر نے کن دو چیزوں کی تعریف کی ہے؟ اللہ کے حرم اور اس کے کرم کی۔ شاعر نے کس چیز کو اپنے مقدر میں لکھنے کی دعا کی ہے؟ شاعر نے اللہ سے دعا کی ہے کہ زندگی بھر بیت اللہ کی حاضری نصیب ہو۔ اللہ اکبر کی تکرار کا مقصد کیا ہے؟ اس سے اللہ کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے، دعا کو روحانی رنگ ملتا ہے۔ تا عمر کا مطلب کیا ہے؟ پوری زندگی یا عمر بھر۔ اس شعر کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی حاضری کی آرزو اور روحانی وابستگی۔ اس شعر کے اندر اللہ تعالیٰ کی گھر کی عظمت، اس کے انمول کرم پر مکمل ایمان و محبت کا اظہار ہے۔ شاعر سادہ الفاظ میں بہت بڑی سچائی بیان کرتا ہے کہ اللہ کا کرم، اس کے گھر کی عظمت ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہ شعر عشق کے حرم کا پیکر ہے، جس میں شاعر اللہ سے بار بار اس پاک سرزمین کی زیارت کی دعا کرتا ہے۔ یہ ایک سچے بندے کا اظہار خواہش ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت خانہ کعبہ کی حاضری اس کے مقدر میں تعمر لکھ دی جائے۔ یہ دعا ہر اس دل کی ترجمان ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے:
مانگی ہیں میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، مزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس شعر کا مفہوم ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعائیں مانگی ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ سب قبول ہوگی، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہ کرنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر اس طرح برس رہی ہے جیسے خانہ کعبہ کے مزاب رحمت سے پانی کی بوندیں مسلسل برس رہی ہوں، اور اس کیفیت میں وہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ شعر ایک پختہ ایمان اور کامل یقین کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر دعا کرتے وقت مایوس یا بے یقین نہیں بلکہ پر امید اور مطمئن ہے کہ اللہ نے جو بھی اس کے دل سے نکلی دعائیں سنی ہیں وہ ضرور قبول ہوں گی۔ یہ دعا مانگنے کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے مانگے اور اس پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ رب ضرور سنے گا، ضرور دے گا، انشاءاللہ وہ ضرور سنتا ہے اور ضرور دے گا۔ یہاں صرف دعا مانگنے کی بات نہیں بلکہ اس کی منظوری اور قبولیت پر یقین کی بات کی گئی ہے، جو ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ مزاب رحمت دراصل خانہ کعبہ کی چھت سے لگا ہوا ایک پرنالہ ہے جس سے بارش کا پانی بہتا ہے اور اس رحمت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ لاکھوں مسلمان یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر مزاب رحمت سے پانی گرے، کیونکہ اسے اللہ کی خاص رحمت کا نزول سمجھا جاتا ہے۔ اس مصرعے میں شاعر اسی منظر کو علامتی انداز میں بیان کرتا ہے کہ جیسے اللہ کی رحمت، برکت، فضل و کرم میرے سر پر بڑھائی ہے، یہ نہ صرف ایک تشبیہ ہے بلکہ بندے کی طرف سے شکر گزاری اور عاجزی کی بھی اللہ اکبر کی تکرار اس لمحے کی روحانی کیفیت کو مزید گہرا کرتی ہے۔ اس شعر کے ادبی محاسن پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو تکرار ہے یہاں پہ منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کی تکرار دعا کے پورے یقین کو نمایاں کرتی ہے۔ ایمان افروز لہجہ ہے، شعر میں اللہ کی رحمت پر مکمل اعتماد جھلکتا ہے۔ حسن منظور پہلے اور مقبول بعد میں آ کر تدریجی اثر پیدا، سہل ممتنع سادہ لفظوں میں بڑا پیغام ہے۔ روحانیت شعر مکمل طور پر اللہ سے تعلق اور دعا کی طاقت پر مبنی ہے۔ تشبیہ و علامت مزاب رحمت کو اللہ کی مسلسل عنایت اور برکت کے ستارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ تکرار اللہ اکبر کی تکرار عقیدت اور عظمت کا مظہر ہے۔ حسن کلام الفاظ میں روانی، نرمی اور گہرائی ہے۔ روحانی علامت نگاری مزاب کو رحمت کے نزول کی علامت کے طور پر پیش کرنا، تصویر نگاری کاری کے ذہن میں کعبہ، بارش، دعا اور سکون کا منظر ابھرتا ہے۔ اس شعر کے سوال و جواب پہ جب ہم بات کرتے ہیں، شاعر کس یقین پر یقین ہے، کس چیز پر یقین ہے؟ شاعر کو یقین ہے کہ اس کی تمام دعائیں اللہ قبول کرے گا۔ مقبول اور منظور میں کیا فرق ہے؟ منظور ہونا دعا کا قبول کر لیا جانا اور مقبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ قرار پانا۔ اس شعر میں کون سا جذبہ نمایاں؟ اللہ پر کامل بھروسہ، دعا کی قبولیت پر یقین اور روحانی اطمینان۔ اس شعر سے کیا سبق ملتا ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کبھی مایوس نہ ہو، یقین رکھیں کہ وہ دعا سننے والا ہے۔ مزاب رحمت سے کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ پر لگے ہوئے پرنالے کو مزاب رحمت کہتے ہیں، جس سے بارش کے پانی کے بہاؤ کو اللہ کی رحمت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ شاعر نے مزاب رحمت کو کس چیز کے طور پر بیان کیا ہے؟ شاعر نے اسے اللہ کی رحمت کے مسلسل نزول کی علامت کے طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر کی تکرار کا کیا مطلب ہے یا کیا ظاہر کرتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعلان اور اس کیفیت کی روحانیت کا اظہار ہے۔ اس شعر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک کامل یقین کا اظہار ہے۔ جو دل سے نکلے، یقین سے مانگی جائے، وہ دعا کبھی رد نہیں۔ اللہ کے دربار میں دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں۔ یہ ایماندار دل کی آواز ہے جو اپنے رب کے کرم کو اپنے اوپر برستے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ سے مزاب رحمت برس رہی تھی، بہہ رہی ہو، ویسے ہی اللہ کی نعمتیں مجھ پر مسلسل برس رہی ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ شکر گزاری، خوشی، عاجزی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی کیا خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرے گا انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو شعر نمبر 5 اور 6 کے حوالے سے بات کروں گی۔ شکریہ۔